آج کل اگر ہم پوری دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر جگہ فلسطین اور اسرائیل کے متعلق لوگ تقاریر اور بحث و مباحثہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس پر ایک مسلمان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، خواہ اس کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے؟ میری اس گفتگو کا موضوع یہی ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے فلسطین جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر لڑنا فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ایک مسلمان اپنے فلسطینیوں، بہنوں، بچوں، بھائیوں کے لیے کچھ نہ کرے اور اپنی زندگی میں لاپرواہی کے ساتھ مگن رہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ایک مسلمان کو اس معاملے میں عملاً کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر ایک کلمہ گو مسلمان کا دل اس ظلم و زیادتی پر شدید افسردہ ہے اور روتا ہے، مگر جب میری نظر اہل مغرب کی طرف جاتی ہے تو مجھے غیر مسلم بھی اس صورتحال پر افسردہ نظر آتے ہیں اور اس ظلم پر بھرپور مذمت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان اور غیر مسلم میں اصل فرق کیا ہوا؟ جب ایک مسلمان کے روزمرہ کے معاملات غیر مسلم کی طرح ہی ہیں تو پھر بنیادی طور پر دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا۔ مسلمان صرف اور صرف اسی صورت میں غیر مسلم سے افضل ہو سکتا ہے اگر وہ اس معاملے پر بس دکھ کا اظہار نہ کرے، بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کارنامے، اس کلمے کی شہادت دے جو اس نے زبان سے ادا کیا ہے، اور دل سے اس کلمے کی تصدیق کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس میں ڈھالنے کی ہر قوت و طاقت لگا دے جتنی وہ اس دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے میں لگاتا ہے۔ اگر وہ بھرپور مذمت نہ کرے تو میرے اور آپ کے غم اور دکھ سے اسرائیلیوں کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے آپ۔ چند لوگ زیادہ سے زیادہ مالی امداد یا دعاؤں تک چلے جائیں گے، مگر اپنی زندگی نہیں بدلیں گے اور نہ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اب ایک مسلمان کا بنیادی اور سب سے اہم کام اپنے آپ کو اس بڑی لڑائی اور بڑے مسائل کے لیے تیار کرنا ہے جس کا سامنا آنے والے وقت میں پیش آنا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اس قرآن حکیم کو جو لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے اپنی زندگی پر عملاً ایسے نافذ کرنا ہے جو پیدائشی مسلمان نہ رہے، بائی برتھ مسلمان نہ ہو بلکہ بائی چوائس مسلمان ہو، وہ خود اسلام کو چوز کر کے مسلمان بنے۔ جب یہ مقام حاصل ہو جائے گا تو اس سے اگلا مرحلہ اپنی میدان عمل مطلب پریکٹیکل لائف میں اتنی مہارت ایکسپرٹیز حاصل کرنا ہے کہ اس سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اسے ہر موڑ پر فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا تن، من اور دھن لگانے کے لیے تیار ہو۔ اس دنیا میں ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ جانوروں کی طرح موج مستی کرنے کے لیے۔ اور سب سے ضروری کام مسلمان نوجوان لڑکی اور لڑکوں کو دین کا صحیح شعور دینا ہے اور بتانا ہے کہ اسلام مسلمانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر وہ مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں کس صورتحال نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔